السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30واں پارہ اور آج ہم کریں گے سورہ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کے، فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آغاز ہے سورت کا، اٹ از لائک وتھ سپر ایکسائٹمنٹ، اور ایسی بات ہو رہی ہے جس پہ انسان کا فوکس کرنے کو دل چاہتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے انسان بے چین ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تیزی ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اور ایسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے جو بھاگ دوڑ رہی ہے۔ اس میں علماء نے اپنے ڈفرینٹ اوپینینز دیے ہیں کہ اس میں اونٹوں کا ذکر ہو سکتا ہے، اس میں گھوڑوں کا ذکر ہو سکتا ہے، اس میں جنرل اللہ کی کوئی مخلوق کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اشارہ جو جاتا ہے وہ گھوڑوں کی طرف جاتا ہے کہ گھوڑوں کی مثال سے بات شروع کی گئی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ گھوڑوں کی مثال کی بات کرنے کے بعد انسان کی مثال دی گئی ہے، انسان کے ایٹیچیوڈ کی مثال دی گئی ہے، اور جس طرح گھوڑے جس کام کرتے ہیں ان میں کنسٹرکٹیو ایلیمنٹس کون سے ہیں، ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس کون سے ہیں، تو انسان بھی کنسٹرکٹیو ہو سکتا ہے یا ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے۔ اس پورے بلینڈ اور خوبصورت انداز میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اگر ہم گھوڑوں کی طرف دیکھیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی جو کہ ہانپتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے نا ضبحا، یہ اس کا مطلب ہانپنا۔ آپ دیکھیں جب گھوڑا تیز تیز چل رہا ہوتا ہے، ذرا آپ اس کو ویژولائز کریں تھوڑا سا، اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عرب کلچر میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی ہمیشہ سے اپنی پاور، اپنا ایک ویلیو رہی ہے، اور گھوڑے کو ہمیشہ سے بہت پسند کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ لڑائی کے شوقین تھے اور وہ قیمتی جانور پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو وہ مثال دی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں بھی آ جائیں تو آپ دیکھیں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہارس پاور کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں لوگ جو گھوڑوں کے رائڈنگ کے شوقین ہوتے ہیں، اور ابھی بھی بہت جو ایکسپینسو گیمز کھیلی جاتی ہیں وہ گھوڑوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر سامان پہنچانا یا آنا جانا جو ہے وہ گھوڑوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ایگزیکٹلی گھوڑوں کا نام نہیں لیا گیا، تو ہم اس کے لیے کوئی بھی ایسی آج کے دور کی چیز ہے جو چاہے ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ راکٹ ہے، چاہے وہ کوئی میزائل ہے، چاہے وہ کوئی کار ہے، کسی قسم کی بھی ایسی چیز جو کہ تیز رفتاری سے کام کرتی ہے اور وہ اپنا کام کیسے کرتی چلی جاتی ہے، تو ان سب کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ لیزر ہے کسی شکل میں۔ گھوڑوں کے لیکن یہاں پہ ہانپنے کا، تیزی سے بھاگنے کا، تیز رفتاری سے کام کرنے کا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر گھوڑے جب ہیں، جو آگے کہا گیا ہے کہ فالموریات قدحا، پھر جب چنگاریاں نکلتی ہیں جب ان کے سموں سے، یعنی جب وہ تیز رفتار گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ نیچے ان کے پاؤں لگتے ہیں تو وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اور موریات جو ہوتا ہے یہ جیسے دو لکڑیاں جو ہوتی ہیں جب آپس میں ان کو مارا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آواز آتی ہے۔ دیکھیں نا جیسے وہ ایک شعر میں بھی آتا ہے کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک ایسا منظر، ایسی امیجری بتائی گئی ہے جس سے انسان کے اندر بہت جوش آ جاتا ہے اور انسان بہت سپر ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ وچ ہیز بین ٹاکڈ اباؤٹ اوور ہیئر۔ اور پھر کیا کہا گیا اس کے بعد؟ فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والے ہیں صبح سویرے۔ مغیرات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پہ چڑھائی کر دینا، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے، رات کو شب خون نہیں مارتے، یعنی یہ کوئی ڈرپوک گھوڑے نہیں ہیں، یا یہ مخلوق جو کہ اتنی اس کے اندر جوش، جذبہ، پھرتی، بہادری کا ایک ایلیمنٹ دکھایا گیا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتی کہ رات کو جا کر کسی کے اوپر اٹیک کرتے۔ صبح سویرے یہ بہادری کی نشانی دکھائی گئی کہ جب اس نے کسی کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہے تو اس نے صبح سویرے کرنا ہے۔
پھر ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ایک مخلوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کر رہی ہے مخلوق، تو وہ کس وجہ سے کر رہی ہے؟ وہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق کر رہی ہے نا. یعنی یہ جو اتنا ڈسپلن ہوتا ہے کسی ایک جانور میں یا ایک کسی گیجٹ میں، ایک مشین میں، اس کی جو تیزی ہوتی ہے، وہ سب کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ جو اس کا مالک ہوتا ہے، جو اس کو وہ جو بتاتا ہے، جو ڈائریکشن دیتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرتی جاتی ہے. تو گھوڑوں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک گھوڑے کی پیشانی سے خیر باندھ دی گئی ہے. تو گھوڑے جو ہیں ان کو ہمیشہ سے ایک بہت سٹیٹس، ایک ویلیو دی گئی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا گھوڑے ہر دور میں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رہے ہیں. اس پورے ایکسپریشن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو. پھر آیت نمبر 5 میں آتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے ایک جماعت کے. یعنی جب وہ اپنے دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں، اس ایکسپریشن کو بھی کیپچر کیا گیا ہے. نقعہ کہتے ہیں کہ جب وہ راستے میں کہیں چلتے ہیں تو جو گرد اڑ رہی ہوتی ہے نا گھوڑوں کے گزرنے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ڈر ڈر کے اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے. جب ان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اندر گھس جاتے ہیں، اور اندر گھسنے میں 2 ایلیمنٹس آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ اپنے دشمن کا اندر گھس کے مقابلہ کر لیتے ہیں. ایک ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو اتنی پاور دی ہے، اتنا ان کے اندر ایک نہ ڈر اور بے خوف ہونے کا ایٹیچیوڈ ہے، تو کبھی کبھی اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اپنے آپ کو انسان بڑی چیز سمجھ کے کہیں پہ جا کر بھی ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ سے سب کو تباہ برباد کرنا شروع کر دیں. یعنی ان دونوں باتوں سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی پاور دیتا ہے، کسی مخلوق کو دیتا ہے، تو اس پاور سے وہ کام بھی کر سکتا ہے نڈر ہونے کی وجہ سے جو اس کے فائدے میں ہوں اور لوگوں کے فائدے میں ہوں. اور اسی پاور سے، اسی ٹیلنٹ سے، اسی پوٹینشیل سے، اسی ایک نہ ڈر ہونے کی وجہ سے انسان کسی غلط راستے پہ بھی چلا جاتا ہے. ایسے بھی کام کر سکتا ہے جو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے اب انسان کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں اس سارے سینیریو کو ویژولائز کر کے بہت اسٹرانگلی اپنے دماغ میں ویژولائز کرنے کے بعد سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق یہاں پر دینا چاہ رہے ہیں، اور اس گھوڑے کی اسٹرینتھ سے ہمیں کیا بات جو ہے خاص طور پہ پتہ چلتی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اگر ہم آیت نمبر 6 کو دیکھیں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. لکنود. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایکسپریشن دیا ہے ان گریٹیچیوڈ کا، ناشکرے پن کا، اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات تو ایک انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایسی مخلوق کی بات ہو رہی ہے جس کا چلنا، جس کا دوڑنا، جس کا بھاگنا، جس کی اندر دشمن کے اندر گھس جانا، اس کو تباہ و برباد کر دینا، اور اس کے بعد انسان کی ناشکری. ڈزنٹ میک سینس. واٹس دا کنیکشن؟ اب اگر ہم اس کو پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں تو ہمیں ایک اور بات سمجھ آئے گی، نیگیٹو اگر اس کا ایسپیکٹ دیکھیں تو ایک اور بات سمجھ آئے گی. کیا کہا گیا اس ساری بات کرنے کے بعد؟ کہ انسان جو ہے بہت اللہ کا ناشکرہ ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ایک جانور کے پاس پاور ہے، اور وہ اس پاور کے ساتھ وہ اگر اچھا کام کرنا چاہے تو وہ کہاں اپنے مالک کے حکم کے مطابق نہ ڈر ہو کے بولڈلی جا کے جو کرنے کا کام ہے کرتا ہے. وہ کوئی پیئر پریشر نہیں لیتا. وہ اس کام کو جیسے کرنا چاہیے، جیسے اس کے مالک کا حکم ہے وہ کرتا ہے. وہ ایک پھرتی کے ساتھ کرتا ہے، ایک جوش کے ساتھ کرتا ہے، ایک ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرتا ہے. اور دوسری جگہ یہ بھی ہے، اور اسی طرح انسان جو ہے، اگر ہم انسان پہ اس کو اپلائی کریں تو اللہ نے انسان کو بھی تو بہت سے پوٹینشیلز دی ہیں، انسان کو بھی تو بہت کچھ سکھایا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ناشکرہ پن کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مشکل سچویشن سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، دین میں آنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، اس کو وہ سارے پوٹینشیلز دیے ہوئے ہیں. اس کی ناشکری کیا ہے؟ وہ ان معاملات میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو اس کو کرنے چاہیے. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دوسرا، اگر ہم اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھیں کہ گھوڑوں کو یا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کو اتنی پاور دی، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ جا کر لوگوں کے اندر بہت تباہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ناشکری کا ایسپیکٹ ہے جو انسان کرتا ہے کہ اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے،
اتنا دماغ دیا ہے، سائنسز میں کہاں کہاں ترقی کر سکتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرتا، ڈیفینس کی طرف جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا بوم، ایک ایسا وار فیئر کی چیز بناتا رہتا ہے کہ سارے لوگ وہی کام کرتے رہیں، دنیا بھوکھی مرتی جائے، دنیا کو ہدایت کی ضرورت ہو، اس طرف آتا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی فردر ڈسٹرکشن کی چیزیں جو ہیں وہ بناتا جاتا ہے، وہ ریپروڈیوس کرتا جاتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ناشکرا پن ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ان سب باتوں پہ غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنا ناشکرے پن میں کیوں جاتا ہے۔ اس کے اندر جب اتنا بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ وہاں پر جو بہت ساری اس کی دولت ہے، اس کی مٹیریل گینز ہیں، اس کے پوٹینشیلز ہیں، اس کا روب و دبدبہ ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ اس کام پہ لے کے جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے واٹ اے جینیس آئے ہیں، میرے پاس کیسے کیسے آئیڈیاز ہیں، جو میرا دل چاہتا ہے میں کر سکتا ہوں۔ وہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے، یہ جو قوت ہے، یہ جو وسائل ہیں، یہ رب کے دیے میں ہیں، اور اگر ہمارا رب ہم سے لے لے تو ہم کیسے کسی بھی معاملے میں چل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ جو لفظ ہے لکنود، اس میں ناشکری کا کون سا ایسپیکٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا ناشکرا انسان ہے جو کہ خود کھاتا ہے، لیکن جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں اس میں دوسروں کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص کی ناشکری اس نیچر کی ہے کہ وہ ہر چیز سے اکیلے خود ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کنود اس شخص کو کہتے ہیں جو بھلائی کو اپنے اس حد تک میں اپنے یہاں پہ رکھتا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے کہ کسی اور کو بھی اس سے فائدہ نہ پہنچے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ پھر وہ خود جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس کے پاس نعمت ہوتی ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جگہ جگہ بیٹھ کر اس کے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، کمپلیننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ لوگوں کے اندر جاتا ہے۔ تو شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو انسان کو نیکی نظر آتی ہے، لیکن جب انسان ناشکری میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی، اس کو کوئی گڈنس جو ہے نظر ہی نہیں آتی۔ تو ناشکرا پن جو ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک نیگیٹو ویو بھی جنریٹ کر دیتا ہے۔ اور مثلاً آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہ ہسبینڈ سے کبھی کوئی خیر ہی نہیں مجھے ملی، ہسبینڈ بیوی سے کہتا رہتا ہے تم سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو۔ پھر اسی طرح بچوں کے بارے میں، بچوں میں جو بھی پوٹینشیل ہو، پہلے تو یہی اللہ کا شکر کہ اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن اس کے بعد کہنا یہ نکما بیٹا ہے، یہ نکمی بیٹی ہے، اس نے اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر نہیں لیے، اس کو یہ کام نہیں کرنا آتا۔ پھر اسی طرح سے میکے سسرال کے بارے میں ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہنا، پھر کسی ٹیچر کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہنا، پہلے یہ تڑپتے رہنا کہ جاب مل جائے، اب جاب مل گئی ہے تو اب جاب پسند ہی نہیں آ رہی۔ یہ ہوتا ہے وہ ایک ایٹیچیوڈ، اٹس ناٹ جائٹ سمپل، یہ وہ انگریٹیچیوڈ نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی سٹنجینس بھی ہے، اس کے اندر بڑے سے سک ایلیمنٹس بھی ہیں، جس پہ آپ انشاءاللہ ابھی آگے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے کہ نیگیٹیوٹی بھی اتنی آ رہی ہے، اور آپ ہائی لائٹ کس کو کر رہے ہیں، ہر جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو کر رہے ہیں، اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو دس از اباؤٹ دا ایٹیچیوڈ جو ایک اس انسان کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ پوٹینشیلز بھی ہیں، خیر کا کام بھی کر سکتا ہے، ہیومینٹی کو بھی سرو کر سکتا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے، اپنے لیے بہت ایک اپنی سیلف ورتھ کو بھی اوپر لے کے جا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے لیے ایک سینیریو ہی وہ کریٹ کر دیا ہوتا ہے کہ بس اس کو ہر چیز میں پیسمزم نظر آتی ہے، برائی نظر آتی ہے، اور وہ انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے، اور خیر جہاں ہو اس کو صرف وہ اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، تو تم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں اس قدر ہم پہ ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے یا تو ہم گلٹ میں رہتے ہیں ایکسیسو، اور اس وجہ سے ہم اکنالج ہی نہیں کرتے ان نعمتوں کو۔ اور آپ سوچیں کہ جب آخرت میں ہم جائیں گے تو ہمارے جسم کے سارے حصے بول رہے ہوں گے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ان سے ہم نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، دماغ دیا، پاؤں دیے، تو ہم نے ان سب کا کس طرح سے استعمال کیا، کیا کیا چیزیں تھیں جن میں ہم اپنے آپ کو لے کر پھرتے رہے۔ اور ایسا انسان جس کے بارے میں خاص طور پہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے
کہ ان الانسان لربہ لکنود، وہ کیا کرتا ہے اگر ہم اس کی ایک ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں، اس کا پرابلم کہاں سے فردر جنریٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ خود گواہ ہے. یعنی اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا مطلب یہ پروجیکٹ آیا ہے اور اس میں مجھے اتنا شیئر مل رہا ہے تو میں باقیوں کو کیوں دوں، میں اپنے تک رکھوں گا. میں ٹیچر کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں اگر آپ یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ لکھ دیں گے تو نمبر مل جائیں گے. چپ کر کے میں نے ہضم کر لی بات، اپنے تک رکھ لی، اپنے فرینڈس کو نہیں بتایا، کلاس فیلوز کو نہیں بتایا. ایک مجھے پتا چلا کہ ایک یہ سائٹ ہے وہاں پہ جا کے کورس فری میں ہو رہا ہے، میں نے چپ کر کے اٹینڈ کر لیا، میں کیوں کسی کو بتاؤں. ہر معاملے میں وہ جو بھی خیر ہوتی ہے اس کو اپنے تک محدود رکھتا ہے. اسے پتہ چلا کہ کسی کموڈٹی کی شارٹیج ہونے والی ہے، بھاگ کے گیا، پہلے اپنے لیے وہ کموڈٹی لے لی اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا. اگر بتایا یا اگر لوگوں کو خود پتہ چلا تو کہا بھی میں نے تو اپنا فیول پورا کر لیا تھا، میں نے تو اپنی گروسری لسٹ کے مطابق سب چیزیں جو تھیں اپنے لیے لے لی تھیں. ہر معاملے میں وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ خیر اپنے تک سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پہ گواہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ سارے کام جو ہیں اس طرح سے کیے تھے. اور آیت نمبر 8 میں کیا آ رہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اصل مسئلہ اس کا کیا ہے اس کے ساتھ، یہ جو ناشکری ہے، یہ جو اس کا کنود کا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ اپنے تک ہی ہر چیز کو رکھنا چاہتا ہے، اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے. وہ کیا ہے، کس وجہ سے، کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، لشدید. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹوائز بکھیر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹوائے پسند ہی نہیں آتا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے. ابھی اس کا کوئی کزن یا فرینڈ آیا اور اس نے کوئی اس کا ایسا ٹوائے اٹھایا جس سے وہ شاید 6 دن سے نہیں کھیل رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک اور انسان وہ کھلونا اٹھا رہا ہے تو بھاگ کے گیا، اسے جھپٹ کے کھینچا اور پکڑ لیا اور کہا دس از مائن. اس کی اماں ابا باقی لوگ امبیرس ہو کے بار بار کہہ رہے ہیں بیٹا یہ اس سے تو آپ کب سے کھیل نہیں رہے تھے، شیئر کر لو. نہیں اب نہیں میں نے شیئر کرنا. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ ہے، کوئی کینڈی ہے، یہ بچوں کے ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، خود بھی نہیں کھا رہے، پسند بھی نہیں ہے، دینا بھی نہیں ہے. بہن بھائی تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے دے دو. کوئی کاپی ہے پڑی ہوئی ہے، کوئی ڈریس ہے پڑا ہوا ہے، آپ پہن نہیں رہے، لیکن نہیں کسی کو دینا نہیں ہے. میں نے اپنی کلازٹ میں 600 سال تک لٹکا کے رکھنا ہے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ آگے میں نے وہ نکالنا نہیں ہے اس چیز کو. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ناشکری اور یہ جو اس کا ایسا سٹنجی نیچر ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ اس کو مال کی محبت نے مار دیا، اور اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، چوری کرے، وہ ڈاکہ کرے، وہ مال جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کمائے، غصب کرے، رشتہ داروں کا حق مانے، اللہ کی عبادت کو بھول جائے، خونی رشتوں کو وہ اہمیت نہ دے. تو وہ اس مال کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہے. اچھا یہاں پہ ہمارے لیے کنفیوژن ضرور آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا کریں، یہی تو پرابلم ہے ہمیں، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس. کہ پھر پیسے نہیں ہونے چاہیے، پھر گھر اچھا نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی گیجٹ اچھا نہیں لینا چاہیے، پھر کوئی شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، پھر ہم نوکری کیوں کریں، پھر چھوڑ دیتے ہیں سارے کام. عجیب کنفیوژن ہے. اب دل چاہتا ہے نا، دل چاہتا ہے ہمیں اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں، ہماری اگر پوری کلازٹ بھی بھری ہو لیکن اب ہم کسی اوکیزن پہ کوئی اچھا موقع آ رہا ہے، دل چاہتا ہے نئے کپڑے پہنیں، دل چاہتا ہے نئی اچھی سے اچھی گاڑی ہو، دل چاہتا ہے نیا فون اپنے پاس ہو، اچھا سا لیپ ٹاپ ہو، دل چاہتا ہے کہ پرس کھولے نا تو پیسے ہوں. کبھی شاپنگ کا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ مزے سے شاپنگ کرے، اتنے پیسے آ جائیں. تو دل تو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت ہمارے لیے رکھی ہے. اب یہ کون سا مال ہے وہ جو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی محبت شدید ہے. بچے دیکھیں نا اپنے منی باکس کے اندر پیسے رکھتے ہیں. بڑے جو بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہو جائیں، ٹین ایج میں آ جائیں، تو وہ بھی گن گن کے رکھتے ہیں کہ ہماری پاکٹ منی اور کتنے پیسے ہمارے جمع ہو گئے. اسی طرح اگر ہم اس سے اوپر کی عمر میں جائیں تو لوگوں نے اپنے بینک بیلنسز جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ہم اپنے آپ کو یہ ایسی آیات پڑھ کے سوچتے ہیں کہ کہیں میں یہ کام تو نہیں کر رہی، میں نے اپنے آپ کو اس کام سے کیسے بچاؤں کہ میرے دل میں مال کی محبت شدید اس طرح کی نہ ہو. دیکھیں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر بھی کہا ہے، اور مال کے خرچ کرنے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اجر و ثواب دیے گئے ہیں. اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے لیے وہ سمپل لائف سٹائل میں رہتے تھے لیکن لوگوں پر کیسے خرچ کرتے تھے. ہمارے دین میں زکوٰۃ کا سسٹم بنایا گیا، پھر ہمارے دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات کا سسٹم بنایا گیا، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے رکھا گیا
اس پہ اسپینڈ کرو، اس پہ اسپینڈ کرو، اس پہ اسپینڈ کرنے کا اتنا فائدہ رکھا گیا. ہمیں وہ بیلنس سکھایا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو قنوط سے بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کو اپنے تک ہی محدود نہ کریں، ہم لوگوں کو بانٹنے والے ہوں. لیکن اس میں ہم اپنے لیے مال کتنا اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ ہونی چاہیے. جو ایک بہت خوبصورت مثال ہے وہ دی جاتی ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے پانی ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے. اگر تو وہ کشتی جو ہے اس پانی کے اوپر ہے اور وہ تیر رہی ہے، سیل کر رہی ہے، تو وہ بہت اچھا رزلٹ دے گی. لیکن جس دن وہ جو پانی ہے وہ اس کشتی کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو وسائل دیے ہیں، جیسے وہ گھوڑے ہیں، وہ ٹاپ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ سپر ایکسائٹیڈ ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں. ہم بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، ٹیلنٹس دیے ہیں، پیسہ دیے، گھر دیے، گاڑی دیے، کچھ بھی گیجٹس دیے ہیں، ہم ان سے بہترین طریقے سے کام لیں اور اس سے ہم اپنی ضروریات کے مطابق بھی جو حلال طریقے ہیں اس میں اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کے راستے میں اس کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جتنے میکسیمم بینیفٹس ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کما سکیں، ہم استعمال کریں. لیکن وہ سارے طریقے حلال ہونے چاہیے. اس کے اندر یہ جو چیز ہے، قنوط نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے اس کو ریزرو کر کے رکھوں اور دوسروں کو وہ چیز نہ مل سکے. میرے پاس ایکسکلوسیو نمبر پلیٹ ہو، میری گاڑی ایکسکلوسیو برانڈ کی ہو، میں ایسا برانڈ پہنوں، ایسا جوڑا پہنوں جو کبھی کسی کا بنا نہ ہو، کوئی اس کو کاپی نہ کر سکے. اس حد تک جب ہم چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر پھر نہ شکرا پن، اور پھر وہی بات ہے نیگیٹیوٹی کی ایک چین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے کشتی ڈوب گئی جب پانی اندر آیا، تو اسی طرح سے اگر ہم مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ ہر چیز مجھے اپنے لیے چاہیے ہے، کچھ بھی ہو جائے، دس از واٹ آئی وانٹ اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرز. مجھے اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے اماں ابا کی پرواہ نہیں کہ وہ بیچارے کس محنت سے کما کے لاتے ہیں، میں نے اپنی ایک لسٹ دے دی ہے اور مجھے ساری چیزیں چاہیے. تو پھر ہمارے اندر یہ قنوط آنا شروع ہو جائے گا. پھر ہمارے اندر جتنا بھی پوٹینشیل ہوگا وہ ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں چلا جائے گا. تو گھوڑے اپنے اس سارے پوٹینشیل کے ساتھ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں تو وہ بہت بہادر ہیں، اور وہ جا کر دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ڈرا کے رکھ سکتے ہیں. لیکن وہی گھوڑے اگر بے لگام ہو جائیں تو وہ جاتے ہیں اگر دشمن کی صفوں میں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دشمن فائدہ مند ہے، سوری بول رہا ہے، وہ یا دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ پھر بس تباہی کے موڈ میں آ جاتے ہیں. اور یہیں سے ناشکری کا راستہ جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے جو ہے بچانا ہے کہ مال کی محبت ہمارے اندر ایسی نہ ہو کہ ہم اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں، ہم صرف اپنے استعمال میں لا رہے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی نے میرے سے شیئر کیا کہ ان کی گھر میں کوئی ملازمہ تھی اور اس نے کہا جی باجی میرے گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا کتنے پیسے آپ کو چاہیے اس کے لیے. تو اس نے کہا کہ کچھ چند ہزار بتائے، 8-10 ہزار بتائے کہ اچھا مجھے اتنے چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے منہ سے پہلے نکلا کہ اتنے زیادہ پیسے، یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں تمہارے، اتنا سا تو تمہارا گھر ہے تو اتنے پیسے کیوں تمہاری چھت کے لگ رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ وہاں سے میں نکل کر اپنی کسی دوست کو ملنے گئی، اور وہاں پہ ایک سوشل گیدرنگ تھی جہاں پہ کسی لیٹسٹ موبائل کے لانچ ہونے کی بات ہو رہی تھی. اینڈ somebody said کہ بڑا اچھا موبائل ہے اور اس کے یہ فائدے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اچھا کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا جسٹ 90,000 یا 1 لاکھ. اور میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا چیپ ہے. اور شی سیڈ ساتھ ہی ایک دم مجھے خیال آیا کہ ایک انسان جو بیچارہ اپنے گھر کی چھت کے لیے مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا، اس کے لیے مجھے 10,000 زیادہ لگے، اور ایک موبائل فون کے لیے مجھے 1 لاکھ بھی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں لگی. تو یہاں پر ایسے معاملات میں ہمیں اپنی پرائرٹی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ کہاں پہ مجھے انویسٹ کرنا ہے، کس طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، کہاں پہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں، کہاں پہ میں وہ پیسے لگاؤں جہاں پہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں. سو انسان کی ناشکری جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ مال کی محبت کے ساتھ. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتانا چاہوں گی جو بہت اہم ہے. جیسے اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سب کچھ لا کے دیتے ہیں لیکن یہی قنوط، اس کے اندر پتہ نہیں کیوں اتنی سٹنجینس ہے. بہن بھائیوں کا بھی خیال نہیں کرتے، ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں. ان کو کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کی ضروریات کا کتنا پورا کرتے ہیں.
دیکھیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک ہوتی ہے نیڈ، ایک ہوتی ہے وانٹ. ہم جو ہے جب نیڈس سے وانٹس میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی نیڈس کو پورا کرنا ہوتا ہے. نیڈ کیا ہوتی ہے کہ ان کو کھانا مل جائے. وانٹ کیا ہوگی کہ پیزا ہو، برگر ہو، اور آج پیسٹا ہو، اور آج یہ ہو. اسی طرح ہمارے لیے بچوں کی نیڈ کیا ہے کہ ہم انہیں بستر دے دیں، لیکن وانٹ کیا ہوگی؟ مائی اون سیپریٹ روم ود اے تھیم آئی وانٹ. اسی طرح سے ہماری اپنے بچوں کے لیے ایک ضرورت کیا ہے، نیڈ کیا ہے کہ ہم انہیں اچھی تعلیم دیں. وانٹ کیا ہوگی کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، پتہ نہیں میرے گریڈز آئیں نہ آئیں، اور میں کتنی کلاسز بنک کروں اور سارا دن پھرتا رہوں. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی نیڈ پوری کر رہے ہیں یا وانٹ پوری کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں کو وانٹس میں لے کے جاتے رہیں گے، یعنی ان کو ہر چیز مل رہی ہے ارن کیے بغیر، کوشش کیے بغیر، محنت کیے بغیر، تو ان کے اندر بھی یہ کنود بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ اپنے لیے اس کو یہ لیں گے کہ فار گرانٹیڈ کہ آئی ڈیزرو ٹو ہیو آل دیز تھنگ. اور اسی لیے ایک ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ ہمیں جو وانٹس ہوتی ہیں ان کو کیسے بیلنس میں لانا چاہیے، کہ اپنے بچے کی جب وانٹس اگر ہمارے سامنے بہت سی آتی ہیں تو اس میں سے ایک وانٹ کو پورا کرنا چاہیے. صرف ایک وانٹ آپ نے پوری کی تو دیکھیں وہ کتنا آپ کا تابع دار ہوگا، اور وہ بھی وانٹ اس کو ارن کرنے دیں. اسی طرح اس کے بعد اپنے اسپاؤز کی، یعنی ہسبینڈ بیوی کی، بیوی شوہر کی ایک وانٹ جو ہے، دو وانٹس جو ہے وہ پوری کریں. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس کا سارا خیال رکھا جائے، پوچھا جائے. جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ہمیں سسٹم دیا ہے نا، وہ وانٹس پہ نہیں دیا، نیڈس پہ دیا ہے. کہ جو میں نے اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، جو شوہر نے بیوی کے لیے کرنا ہے، وہ کون سی نیڈس پہ ہے. جتنی ذمہ داریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ ڈالی ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم بھی اس کے بیونڈ وانٹس پہ جاتے رہتے ہیں. کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ شوہر کی وانٹ پہ اپنا دوپٹہ اتار دیتی ہیں سر سے. وہ کہتی ہیں میرا ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگتا نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر آپ اس کی نیڈ نہیں پوری کر رہے، اس کی وانٹ پوری کر رہے ہیں. یا اپنے ریلیشن شپ میں وہ حرام چیزیں لانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح کتنے شوہر جو ہیں اپنی بیوی کی نیڈ نہیں، وانٹ کی خاطر رشوت لے لیتے ہیں، وانٹ کی خاطر ایسی جگہوں پہ نوکری کر لیتے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے، وانٹ کی خاطر جو ہے ایسے پیکیج، ایسے غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کی دو وانٹس کو پورا کرنا چاہیے، اور آبویسلی اس میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی حرام ایلیمنٹ نہ آتا ہو. پھر اس کے بعد کس انسان کی آپ 4 میں سے 3 جو ہیں وانٹس پوری کریں گے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے والدین ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے کوئی ذی القربیٰ ہیں، کوئی کچھ، لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اپنی 3 وانٹس پوری کیا کریں. کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی مدرس کو میں نے دیکھا ہے، کچھ ینگسٹرز کو بھی دیکھا ہے جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی وانٹ نہیں پوری کرتے، اور وہ اسی لیے ہر دفعہ فیل کرتے ہیں آئی ایم لائک اے ڈور میٹ. یعنی اپنی وانٹ کیا ہے کہ آپ بہت کام کرتے کرتے تھک گئے اور اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک چائے کا کپ پی لوں. یہ آپ کی وانٹ ہے، آپ اس کو پورا کریں. آپ یہ نہ سوچیں نہیں یا تو میرے پاس میں چائے پی لوں یا میں جا کے اپنے بچوں کی 15 خواہشات پوری کروں. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ کی وانٹ ہے کہ میں ایک اچھی سی کتاب پڑھوں. نیڈ نہیں ہے اس وقت، لیکن وانٹ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، تو آپ اپنے پر انویسٹ کریں اس وانٹ کے لیے. تو وانٹس بھی ہماری ہیلدی ہونی چاہیے اور ان وانٹس کو پورا بھی کرنا چاہیے. 4 کی 4 وانٹس جو ہیں کس کی پوری کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بچے کی 4 میں سے 1 وانٹ پوری کرنی ہے، اسپاؤز کی 4 میں سے 2 وانٹس پوری کرنی ہے، اپنی 4 میں سے 3 وانٹس پوری کرنی ہے. اور 4 کی 4 کس کی کرنی ہے؟ جس آرگنائزیشن یا اسٹیٹ یا کنٹری میں آپ رہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی. یعنی جب آپ کسی ایک ادارے کا حصہ بنتے ہیں اور وہ انہوں نے آپ کو جائز حلال چیزیں آپ کو ساری دی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ میں آئیں. وہ SOPs میں نہیں لکھا تھا، لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ ان کی وانٹ پوری کریں. بیکاز اس سے کیا ہوگا، آپ کو وہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے نا، امام کو فالو کرنے کا کانسیپٹ، وہ آنا شروع ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نان مسلم کنٹری ہے، یا یہ کون سا جو مسلمانوں کی طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو ہم تو ریڈ اشارہ کراس کر جائیں گے، میری چاہت ہے کہ میں کراس کر کے جاؤں. نہیں،
اگر انہوں نے ریڈ اشارہ لگایا اور ہم کہیں کہاں قرآن اور حدیث میں لکھا ہے کہ جی سگنل کا جو اشارہ ہے وہ نہیں توڑ سکتے؟ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لاء میں ہے اور ہمارے ملک نے ہمیں ایک وانٹ دے دی ہے کہ جی اس وقت یہ کرنا پڑے گا، اور وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو جو بھی چاہت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اپنی چاہت دے دے، اللہ چاہتا ہے ہم یہ کریں، اللہ چاہتا ہے ہم یہ نہ کریں، ہمیں 100% آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ ہمارے لیے جو چاہے اور ہم اس کو پورا نہ کریں، سبحان اللہ، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں کیا آتا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ قبروں میں سے؟ یعنی ہمیں تو قبروں میں جانا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ریلی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو سکیں؟ وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی نا، اس میں انہوں نے کلوننگ کی تھی اور ایسے ایسے کیا تھا، باقاعدہ لوگوں نے کئی اپنی باڈیز کو بھی فریز کرایا، اپنے سیلز کو بھی فریز کرایا ہوا ہے، اپنے ڈی این اے کو بھی فریز کرایا ہوا ہے کہ کسی سٹیج پہ مے بی یو کین برنگ می بیک ٹو لائف۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کو قبروں سے نکالا جائے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ اس کے سینوں میں ہے، جتنا ڈیٹا اس نے جمع کیا ہوا تھا، جو کچھ اس کے اندر تھی، وہ سب کچھ اس سے لے لیا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دولت کی جو محبت ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ہمیں جو نسخہ بتایا گیا ہے ہمارے دین میں، وہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا۔ جتنا انسان موت کو یاد کرتا ہے، جتنا انسان قبر کو یاد کرتا ہے، تو انسان کے اندر یہ ایک فکر رہتی ہے، یہ ایک انسان کے اندر آؤٹ لک رہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایک صحیح پیرامیٹر میں رکھنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں ہے وہ سب کچھ حاصل کر دیا جائے گا۔ کیا کچھ ہے؟ کس کس کی محبت ہے، حلال ہے، حرام ہے، کس کے لیے حسد ہے، کس کے لیے ناشکری ہے، کیا کیا نیگیٹیوٹی ہے، کتنی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ وہاں سے نکالے گا۔ یہ حصلہ کا جو ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چھلکے میں سے پورے گودے کو جو ہے وہ نکال لینا۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی اور کوئی بھی اس میں سے بچ نہیں سکے گا۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور آیت نمبر 11 میں آ رہا ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ان کے بارے میں اس دن یقیناً بہت باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے نا، جو کچھ ہم پلان کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے، جن چیزوں کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پاس ہے۔ لیکن ہمیں جو خاص طور پہ جس چیز کی طرف یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے اندر رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہی بات کہ ہمارے اندر جو اتنی پوٹینشلز ہیں، اتنا کچھ اللہ نے ہمیں خیر دی ہوئی ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ تو گھوڑوں سے ہی سیکھ لینا کہ گھوڑے کس طرح سے کتنے اپنے آپ کو کتنی بیوٹیفل انداز سے لے کر چلتے ہیں، کتنی ایلیگنس ہے ان کے اندر، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیسے کیسے کام کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 hungry wolves sent in the midst of a flock of sheep are no more destructive to them than a man greed for wealth and fame to his deen۔ یعنی 2 جو بھوکے قسم کے ولفس ہوتے ہیں، اور اگر ان کو چھوڑ دیا جائے وہاں پہ جہاں پہ بہت ساری بکریاں ہیں، اتنا نقصان وہ نہیں کرتے اس کا جتنا زیادہ انسان کی یہ جو گریڈ ہوتی ہے، جو لالچ ہوتا ہے اپنی دنیا، اس کے لیے، پیسے کے لیے، ویلتھ کے لیے اور مشہوری کے لیے، فیم کے لیے، وہ اس کے دین کا نقصان کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ بھیڑیا جو ہے وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرے گا جتنا ایک انسان کے لیے یہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو انسان نے اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو اور اپنے پیسے کو اور جس طرح اپنی جاہ و جلال کو استعمال کیا، وہ اسے کہاں سے کہاں لے کر جائے گا۔ اس صورت میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری 2 ایسپیکٹس کی بہت زیادہ اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناشکری اور ایک یہ کہ مال و دولت کا صحیح استعمال۔ لیکن یہاں پر ایک بہت فکر کی بات بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہمارا ریئل لائف چیلنج ہے، اس کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، دیٹ از مٹیریلزم۔ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں ویئر وی آر سراؤنڈیڈ ود مٹیریلزم، اور ہم جتنی بھی بات کریں کہ ہاں مال و دولت کی وہ ویلیو نہیں ہونی چاہیے، اس کو بس خیر کے کاموں میں استعمال کر لینا چاہیے، اس کے پیچھے اتنا جانا آنا نہیں چاہیے، اور اس کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ جیسے وہ کشتی ڈوب گئی یہ بھی ڈوب جائے۔
لیکن بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پہ مٹیریلزم کا بہت بڑا اثر ہے، اور ہم سوشل میڈیا سے جس طرح کنیکٹڈ ہیں تو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس لائف کو. ہمارے پاس اگر ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے تو یا ہم ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس وہاں آتی نہیں یا پسند نہیں کرتی، تو ہم پہ اس کے اثرات آتے ہیں. ہم نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوں اور برانڈڈ کپڑے نہ پہنے ہوں، ان کا اثر ہم پہ آتا ہے. اسی طرح سے ہمارے فرینڈز کس طریقے سے اپنی اس سٹیٹس کا، فیم کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اگر نہیں کر پاتے تو ہم پہ اس کا اثر آتا ہے. ہر ایک پہ آتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ پیرنٹس ایسی بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نا بہت زیادہ پیئر پریشر لیتے ہیں، تو کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پیئر پریشر کم ہو جائے ان کا. لیکن میں اکثر پھر پیرنٹ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو شادی کا ایک کارڈ آتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کا، جس میں انہوں نے آپ کو کوئی 15 قسم کے ایونٹس پہ بلایا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میجورٹی پیرنٹس کہتے ہیں کیا کریں جی، پھر وہ برادری ہے، خاندان ہے، پھر رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، جانا تو پڑتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں ہر ایج میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جو آپ کو اس مٹیریلزم کی طرف سک ان کر کے لے جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ جو ہم اپنے بچوں کو ایسی باتیں بھی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور فلاں کیا سوچے گا، یہ بھی ہماری ایک وہی دوڑ ہے. یعنی آپ اپنے بچے کے لیے ڈریم کر رہے ہیں کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھے، ویسے میں چاہتی ہوں کہ نمازی بھی ہو اور وہاں پہ جو ساری ڈسکو پارٹیاں ہو رہی ہیں ان سے بھی دور رہے، اور وہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بچے ڈرگز وغیرہ بھی بہت کرتے ہیں. نہیں میرا بچہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، لیکن پڑھے وہیں پہ. میں جو اس کو اس فتنے میں بھیج رہی ہوں وہ اسی مٹیریلزم کے پریشر کی وجہ سے بھیج رہی ہوں کہ میں بھی کسی کو بتا سکوں کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں، فلاں کالج میں، فلاں جگہ پہ پڑھتا ہے. تو پیرنٹس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا گھر کہاں ہو، ہم کیسے رہیں. قرضے لے کر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، قرضے لے کے ہم بڑے بڑے محل جیسے گھر بنا رہے ہیں، قرضے لے کے ہم گاڑیاں لے رہے ہیں، اور ان سارے معاملات میں ہم جو ہیں کیوں کہ ہم اپنے آپ کو اس سوشل سٹیٹس پہ فٹ ان کر سکیں. بچوں پہ آ جائیں تو بچوں کا ایک اور چیلنج ہے. ویسے ہی وہ ینگ ایج ہوتی ہے، امیچور مائنڈ ہوتا ہے، اور اب اس میں دیکھیں کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کھانے کی تصویر لگائی، کوئی روز ریسٹورنٹ کی تصویر لگاتا ہے، کوئی اپنا ایسا گلیمرس ڈریس پہن کے دکھاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ میں آج ادھر گھوم رہا ہوں، ادھر گھوم رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو پریشرز آتے ہیں بچوں پہ، اسی لیے تو وہ سارا دن اپنے پیرنٹس کو کہتے رہتے ہیں آپ ہمیں یہ نہیں لے کے دیتے، آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے، آپ ہمیں یہ کیوں نہیں کر کے دیتے. سو مٹیریلزم جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اوور آل جو دیکھا گیا ہے مٹیریلزم سے، اس سے زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں آتی. اب دیکھ لیں نا، ہم اس دوڑ میں جب لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی لیول پہ کہتے ہیں بس گھر بن جائے، بچوں کی شادی ہو جائے، ان کا جہیز ہو جائے، ان کی شادی پہ اتنے ایونٹس ہو جائیں، اور ان کی جاب ہو جائے ایسی، اور بڑی اچھا پیکیج مل جائے، اور ایسے سارے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ مل جائیں. لیکن اس کے ساتھ زندگی میں جو ڈس سیٹسفیکشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل انزائٹی جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نارسزم جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. جیسے کہ جس انسان کے پاس سب کچھ آ گیا وہ اپنے آپ میں اپنے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بہت بڑی انسان سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک وہ گرینڈیور کی فیلنگ بھی آ رہی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بیکار قسم کے لوگ ہیں. اسی طرح سے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذاہب ہیں، جو الہامی مذاہب ہیں، جو ڈیوائن اسکرپچرز جہاں سے بھی آتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ صحیح ٹرو ہیپینس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اور اس ٹرو ہیپینس کے کرائیٹیریا کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں کہ روز ایک نئی چیز آ جاتی ہے، روز اس نئی چیز کا جو پریشر آ جاتا ہے ہمارے اوپر، اور وہ پھر ان برانڈڈ جو ایکویولنٹ ہیں وہ اس کو میچ نہیں کرتے. لوگ جو ہیں پھر کہتے ہیں اوہ دس فون، اوہ یہ تو اس کے پاس یہ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس وہ کوئی برانڈڈ بہت اچھی چیز دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، بڑا امپریس ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اب یہ انسان وہ ہے جس کی بات ہمیں سننی چاہیے. اس وقت سوسائٹی جو ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں، ہر ایک کی وری جو ہے وہ کیا ہے کہ اس مٹیریلزم کی وجہ سے ہر خاندان میں ایک بیک لیش جا رہا ہے. سو ہمیں کچھ چیزیں جو ہے مٹیریلزم کے بارے میں سمجھنی ہے، اور اس کے لیے اپنے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ایک چیز لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے صوفے درست ہیں، آپ کا گھر درست ہے، آپ کا فون ابھی چل رہا ہے، آپ کے پاس کلازٹ بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، لیکن وہ مٹیریلزم کا جو پریشر ہے کہ ہر کوئی یہ پہن کے آئے گا، میں ریپیٹ کر دوں جوڑا، اور میرے فرینڈس کے سامنے مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، تھکا ہوا میرا فون ہے. کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف سوشل میڈیا پہ رہنا ہے. اللہ کی خاطر کوئی کام نہیں اس پہ ہو رہا.
یا تو آپ کہیں نا کہ آپ نے کام ہی اتنا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کرنا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی گیجٹ چاہیے. سو مٹیریلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آج آپ ایک چیز لیتے ہیں, کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں اب اور چاہیے, اب اور چاہیے, اب اور چاہیے. جسے کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش میں پھر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں اور آپ اس دلدل میں سے نکل نہیں پاتے ہیں. اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے دماغ جو ہے وہ ایسا اڈیپٹیبل بنایا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز آنا شروع ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے نارمل ہو جاتی ہے. یعنی کہ کچھ دیر کے لیے آپ بڑے امپریس ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہ بھئی اتنی مہنگی میں نے چیز لی اور بھئی یہ والا برانڈ لے لیا, لیکن اب آپ کا دماغ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آپ کے لیے وہ نارمل چیز ہو جاتی ہے. اور کچھ عرصے بعد اب آپ کو اس چیز سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, پھر آپ کو اس سے بہتر چیز چاہیے, اس سے بہتر چاہیے, اس سے اوپر کی چیز جو ہے وہ آپ کو چاہیے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے فیڈ ہو گئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو جب آپ کسی ٹوائے اسٹور پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ دنوں سے ضد کر رہا ہوتا ہے مجھے وہ ٹوائے چاہیے, مجھے وہ ٹوائے چاہیے. اور جب وہ آپ کو فائنلی کنونس کر کے لے آتا ہے اور وہ ٹوائے اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کو اس ٹوائے کی خوشی نہیں ہوتی کہ وہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. وہ آپ کو اسٹور میں اسی وقت دکھاتا ہے, کہتا ہے ماما بابا نیکسٹ ٹائم یو ول بائی می دس, اور وہ اگلے کی جو ہے وہ تڑپ شروع ہو جاتی ہے. تو مٹیریلزم ایک ایسا جال ہے جو آپ کو وٹ نیکسٹ پہ فوراً لے جاتا ہے کہ یہ تو تم نے حاصل کر لیا, اب یا تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے وٹ ایلس ڈو یو نیڈ, یا یہ ہے کہ یہ تو اب تمہارے لیے نارمل سی چیز ہوگی ہے نا, اب اگلی چیز کی خواہش جو ہے وہ اس کی طرف چلتے چلے جاؤ. اور پھر انسان کا دماغ جو ہے سمجھتا ہے کہ اسی چیز سے مجھے جو ہے سیٹسفیکشن ملے گی. لیکن جب ہم سیٹسفیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مٹیریلزم کے ساتھ انسان کے اندر کوگنیٹیو ڈیسوننس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ فیوچر کے لیے جو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز اس کو وہ ویلیو نہیں دیتا یا اس کو وہ چیز خوشی نہیں دے رہی ہوتی, اور وہ اور سے اور جب راستے پہ جاتا ہے تو اپنے لیے بہت سی ان ریئلسٹک قسم کی سیٹنگز جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی لیے لوگ پھر حلال اور حرام کی تفریق چھوڑ دیتے ہیں. ریلیشن شپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, لائف سٹائل میں یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کیسے کیسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون لوگ جو میچور ہوتے ہیں وہ اس پیسے کے پیچھے, جیسے ہم کئی دفعہ کسی کی بات سن کے سوچتے ہیں یا اللہ یہ مرنے والا ہے یا ہم سب نے مر جانا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا کتنا پیسہ وہ جمع کر لے گا. اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ جنرلی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے اندر ایک تو بہت زیادہ نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, ان کے اندر انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم تو صرف ان کی سوشل میڈیا پہ یا لائف سٹائل آف رچ اینڈ فیمس دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے رہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کپڑے دیکھو, لائف سٹائل دیکھو, یہ دیکھو. لوگ اب کئی دفعہ جو ہوتے ہیں سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, یہ میرا گھر دیکھیں, یہ میرا لاؤنج دیکھیں, یہ میرا سوئمنگ پول جو ہے میرے بیک یارڈ میں اس کو دیکھیں. اور ہم کہتے ہیں, اور ہم ایسے لوگوں کے لائف سٹائل کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہی تو خوشی ہے نا, یہی تو زندگی ہے, یہی تو مجھے حاصل کرنا چاہیے. لیکن اصل حقیقت کیا ہوتی ہے جو ہمیں ان کے دل کی بات, اگر کبھی آپ کی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے دکھ اسی طرح کے ہیں جیسے ہمارے ہیں. یعنی کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے اتنا کچھ کر لیا جس کے لیے ہم گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں ہائے کاش مجھے یہ مل جائے نا, میرے پاس یہ آ جائے, لیکن وہ ان کو خوشی تو نہیں دے رہا, ان کے چیلنجز تو کم نہیں ہو رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان مٹیریلزم کی اس دوڑ میں آگے سے آگے جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ جو ہے, گریٹفلنس جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ وہ obsessed ہو جاتا ہے کہ اب اگلی چیز کون سی لینی ہے, تو وہ جب اس کی دوڑ اس اگلی چیز کی طرف چلی جاتی ہے نا تو وہ شکر گزاری کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ انسان چیزوں کو زیادہ ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ ویلیوبل نہیں رہتے, اور اس کی وجہ سے اس کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں رہتی ہے. پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے پاس آتی ہیں, یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ جتنا مرضی مٹیریل جمع کر لیتے ہیں, کہا یہ گیا ہے کہ اتنا انسان نے ہولڈ کر لیا اپنے لیے, اپنے گھروں میں, اپنی الماریوں میں, اپنے پاس, کہ وہ ایکچولی استعمال نہیں کر پا رہا. دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی مینشن بھی ہے تو سونا تو آپ نے ایک ہی کمرے میں, ایک ہی بسترے پہ ہے. اگر آپ کے پاس 50,000 جوڑے بھی ہیں تو پہنا تو آپ نے ایک ہی جوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس بیگز اور شوز اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, گاڑیاں آپ کے پاس بہت ہیں, تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اپنا بازو ایک گاڑی میں رکھیں اور سر ایک گاڑی میں رکھیں اور ٹانگ دوسری گاڑی میں رکھیں اور آپ کے میں 5 گاڑیوں میں جا رہا ہوں.
جائیں گے تو آپ ایک گاڑی میں نا میکسیمم یہ ہوگا 3 گاڑیاں آگے چلی جائیں گی, 3 گاڑیاں آپ کے پیچھے چلی جائیں گی, لیکن آپ ان اٹ سیلف تو ایک ہی چیز کو اس ٹائم زون میں استعمال کر سکیں گے یا اس کو انجوائے کر سکیں گے. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ ان کی دوڑ آگے کی طرف ہوتی ہے تو وہ شاید انجوائے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو. فریج آپ کا لوڈڈ ہو, ٹیبل پہ آپ کے ایسے ایسے کھانے لگے ہوئے ہوں جو کہ شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں, لیکن ایک لمٹ کے بعد پیٹ بھر ہی جائے گا نا, اس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکیں گے. بلکہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے اتنا کچھ سامان ان کے آگے ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں ڈائبیٹک ہوں, میں رینل فیلئر کے پیشنٹ ہوں, مجھے شوگر ہے, مجھے اور ایسی بیماریاں اس کی وجہ سے میں یہ چیزیں نہیں کھا سکتی. یہ آپ انجوائے کریں. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کلٹر ہوتا ہے وہ انسان کو ویسے ہی اسٹریسفل کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے لیے بھی بہت سی اسٹڈیز ہیں, ریسرچز ہیں جو بتاتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ویزیبل چیز ہونی چاہیے آپ کے سامنے وہ اس کلٹر میں چھپی رہ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں فزیکل کلٹر ہوتا ہے تو وہ اس کا مینٹل کلٹر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے انسان پھر اس مٹیریلزم کے جال میں ہی پھنسا رہتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم مٹیریل کسی چیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایز اے پرسن نہیں امپروو کر سکتا. یعنی اگر آپ کسی بہت بڑی سی گاڑی میں آ رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ بھی 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا ہے تو نو بڈی کیئرز. اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم کس چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں, کس انسان کو پسند کرتے ہیں. آپ ایک حد تک کسی انسان سے, اس کے پیسے سے, اس کے سٹیٹس سے, اس کی مٹیریل گین سے امپریس ہوں گے, لیکن جب آپ کی پرسنل ڈیلنگ ہوگی اور اس نے اپنے آپ کو ایز این انسان امپروو نہیں کیا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کریں گے. اور وہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے بھی بیکار ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب ہم اپنے پر انویسٹ نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے وہ چیلنجز جو ہیں زندگی کے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مٹیریلزم جو ہے ہمارے رشتوں کو ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, کہ ہم لونلی ہو جاتے ہیں. ایک سٹڈی تھی اور اس میں انہوں نے ایک دیکھا تھا لنک کہ جہاں مٹیریلزم جن سوسائٹیز میں زیادہ ہے, جن لوگوں میں یہ تھاٹ زیادہ ہے, ان کے اندر لونلینس بہت زیادہ ہے. اور اس لونلینس کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھی لوگ ہمیں اتنا ملتے نہیں, یا ہم اپنی کسی چیز کی وجہ سے ان کو مل نہیں پاتے. میرے سے ایک دفعہ کسی نے ڈسکس کیا کہ میرے پاس ایک رنگ ہے سولیٹیئر ڈائمنڈ کی, اور وہ اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے اور وہ اتنا ایکسپینسو ہے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے دکھائیں تو صحیح وہ رنگ, تو انہوں نے کہا کہ کمال کرتی ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ میں رنگ پہن کے پھروں گی ہر جگہ, اس کی میں نے انشورنس کرائی ہوئی ہے اور میں کسی خاص اوکیزن پہ پہنتی ہوں. اور میں اس کو سوچ رہی تھی کہ ایسا ڈائمنڈ لینے کا کیا فائدہ ہوا جو آپ پہن نہ سکیں. اسی طرح ایک اور فیملی میں کہیں بات ہو رہی تھی تو کسی نے وہاں پہ سوشل سرکل میں ذکر کیا کہ فلاں کے پاس ایک بہت ایکسپینسو اور بہت بڑی گاڑی ہے, لیکن کیونکہ وہ بہت بڑی گاڑی ہے تو ان کو ڈر رہتا ہے, اور بہت ایکسپینسو کار ہے اور بڑی ایکسکلوسیو برانڈ اور انہوں نے اسپیشل بنوائی ہے, تو ان کو ڈر رہتا ہے کہ کوئی اس گاڑی کو جو ہے کوئی ہٹ نہ کر دے یا کوئی اس طرح سے اس کو نقصان نہ پہنچائے, تو وہ اس کو بہت کم کبھی کبھار لے کے جاتے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسی چیز کا کیا فائدہ ہوا جس کو آپ شو آف تو کریں لیکن یو آر ناٹ ایبل ٹو یوز اٹ دیٹ ویل. مٹیریلزم جو ہے انسان کے اندر انوی بہت ڈال دیتا ہے, جیلسی بہت ڈال دیتا ہے, کیونکہ آپ کو خود بھی فکر لگی رہتی ہے کہ اچھا اس نے یہ لے لیا, اب مجھے یہ کام کرنا ہے, اب میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. کیونکہ آپ انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں نا, اور اس کی وجہ سے آپ اس ریس میں لگ جاتے ہیں, اس ریٹ ریس میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے میرے پاس وہ چیزیں آ جائیں جو کوئی ایک اور انسان لے رہا ہے, وہ میرے سے بہتر یا بڑا انسان بن کیسے گیا. پھر یہ کہ ہم جب مٹیریلزم کی طرف جاتے ہیں اور اتنا زیادہ کچھ جمع کر لیتے ہیں تو انسان جب پیچھے دیکھتا ہے تو انسان کو کوئی اپنی اچیومنٹ نہیں نظر آتی, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کچھ عرصے بعد آبسلیٹ ہو جاتی ہے, اس سے بہتر چیز آ جاتی ہے. اور انسان جو ہوتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ میں نے کیا جمع کیا, یعنی کہ وہ جو آپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی بہتر انسان نہیں بنا رہی, بہتر چیز نہیں دے رہی, تو اسی آپ ایک سائیکل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا کیا کیا جائے, اس مٹیریلزم سے اپنے آپ کو کیسے نکالا جائے, کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے ایک ہی سلوشن ہے جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے, اپنے آپ کو قنوط سے بچانا ہے. کیا مطلب ہے؟ ناشکری سے بچانا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا شروع کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بلیسنگز جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں ہم اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. اور گریٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں آ جائے وہ اس کے لیے ٹربو پاور کی طرح کام کرتا ہے. شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ انسان کو زندگی کی خوبصورتی, صحیح خوبصورتی اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سکھاتا ہے, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سکھاتا ہے, رشتے نبھانا جو ہے وہ سکھاتا ہے.
جب انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے تو انسان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ درست ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کسی بھی سچویشن میں کہ میں نے کس کام پہ, کس انسان پہ, کس مشن پہ, کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. کھانے کی ٹیبل پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. الماری کھول کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے میرے پاس, کیا کچھ ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کو لگتا ہے, اگر کوئی میرے سامنے مجھے کوئی رشتہ دار آ کے بتاتا بھی ہے کہ ہم نے فلاں علاقے میں, فلاں سیکٹر میں, فلاں جگہ پہ 3 گھر اور بنا لیے ہیں, ہم نے فارم ہاؤس اتنا بڑا لے لیا ہے, ہم نے کسی اور ملک میں جا کے ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے, تو پھر بھی آپ اپنے گھر کو دیکھ کے سوچتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے بھی بہت نوازا ہوا ہے. آپ اگر اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں بھی کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بڑے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں بھی گزرتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی نوازا ہے نا, ہو سکتا تھا میرے پاس یہ گاڑی بھی نہ ہوتی. ہر چیز کو آپ پازیٹیو لائٹ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. اس کے لیے ایک چیز جو ریکمینڈ کی جاتی ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہ اس کو کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ جرنل. اگر آپ لکھنا شروع کریں, گھر میں بھی آپ یہ ایکٹیویٹی بار بار کر سکتے ہیں. اگر کبھی بھی کوئی انسان بہت زیادہ ناشکری کرے تو ہم اکثر اس کو پھر صلواتیں سنانی شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, تمہیں تو اللہ کا شکر نہیں کرنا آتا اور تم نے تو احساس ہی نہیں کسی بات کا. نہیں, کوئی بات نہیں کریں, آپ اس کو صرف یہ کہیں کہ چلو ہم لکھتے ہیں وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں اس وقت, جو کہ کتنے اور لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اسی طرح گریٹیٹیوڈ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. انسان کے اندر شکر گزاری بہت زیادہ آتی ہے. اور اس میں انہوں نے بہت سی اسٹڈیز ہیں جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مختلف لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں, تو انہوں نے جب ان کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ تھے جو ان کو جو بھی ملتا تھا, تھوڑی سی بھی چیز ملتی تھی, جو بھی ان کی زندگی میں موجود تھا, اس پہ ان کے اندر بہت شکر گزاری تھی. اور ان کے اندر یہ پیسے کا لالچ جو تھا, یا یہ کہ لوگوں سے اس طرح کے ان ہیلدی کمپٹیشن جو تھے وہ نہیں تھے. اسی طرح سے شکر گزاری سے انسان کے اندر خوشی بہت زیادہ آتی ہے. ایک سٹڈی تھی, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو جو ہے مختلف ٹاپک پہ لکھنے کے لیے دیا. تو ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لکھیں ان چیزوں کے بارے میں دیٹ ڈنٹ میک دیم ہیپی. پھر دوسرے گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لکھیں آپ کے اندر شکر گزاری کس چیز میں ہے. اور پھر ایک اور انہوں نے کنٹرول گروپ لیا, اور اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کے بارے میں لکھیں. پھر ریزلٹس میں انہوں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر کس کے اندر خوشی زیادہ تھی, کس میں آپٹیمزم زیادہ تھا. تو ان کو یہ نظر آیا کہ وہ لوگ جو اپنی نعمتوں کو بہت جلدی ریکگنائز کر لیتے ہیں, ان کے اندر جو تھا وہ ہیپینس جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اسی طرح جب انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو انسان کو یہ جو فضول قسم کے فیئرز ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا, ہر چیز تھریٹ نہیں بنتی. یہ جو قنوط ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ اپنے لیے ہر چیز چاہتا ہے, دوسروں کو نہیں دینا چاہتا, کیونکہ وہ انسیکیور انسان ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا نا پروجیکٹ کیسے کرنا ہے, یہ میرے سے زیادہ نمبر لے لے گا. اگر میں نے اس کو بتا دیا نا سٹاکس میں یہاں انویسٹ کرنا ہے تو اس کا کاروبار بھی زیادہ چل جائے گا. اگر میں نے اس کو بتا دیا یہ چیز سستی کہاں سے ملتی ہے, اس نے لے لی تو یہ میرے مقابلے پہ آ جائے گا. اگر کسی نے میرے جیسے کپڑے پہن لیے نا اور میں نے اس کو بتا دیا کہ یہ والا ڈیزائنر ڈریس کہیں سے سستا مل رہا ہے تو اس کی بھی اتنی تعریف ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو سینیریوز کریٹ ہوتے ہیں. تو جب انسان کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, شکر گزاری ہوتی ہے, تو انسان کو ایسی باتوں سے ڈر نہیں لگتا. انسان اپنی ورتھ کو خود سمجھتا ہے. انسان اپنے ریئل جو فیئرز ہوتے ہیں نا ان کو ایڈریس کرنا جانتا ہے. پھر یہ کہ شکر گزاری انسان کے ایمان کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے, کیونکہ انسان کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میری زندگی میں مجھے چاہیے تھا نا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے, اور مجھے اس سے زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. انسان پرسکون ہو جاتا ہے, ٹھنڈے مزاج کا ہو جاتا ہے, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا قناعت اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اسٹیگننٹ ہو جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ کچھ کرنا ہی نہیں پھر چاہتے. آپ گھوڑوں کو یاد رکھیں, جو اس صورت میں ہم نے شروع میں جن پہ بات کی تھی, کہ وہ گھوڑے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, آگے پیچھے سارے کام کرتے جا رہے ہیں, لیکن وہ نڈر ہیں, اور وہ ان کے اندر اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا پوٹینشیل اور اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن انسان اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے, اس کے اندر قنوط آ گیا ہے, ناشکری اس درجے کی آ گئی کہ وہ سٹنجی ہو چکا ہوا ہے. اور وہ کس وجہ سے ہے, کیونکہ وہ مٹیریلزم میں انوالو ہو رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک جب وہ قبریں کھلیں گی اور وہ سب کچھ جو اس کے سینے میں تھا, جس کی وجہ سے اس نے یہ ایٹیچیوڈ رکھا تھا, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور پھر کیا ہوگا, پھر جب وہ سارا کچھ سامنے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خوب وہاں پہ خبر لے گا.
تو ہمیں اپنے اندر اس شکر گزاری کو لا کر اس مٹیریلزم سے اپنے آپ کو نکال کر کیا کرنا ہے، اپنے گولز پہ فوکس کرنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی فیملی میں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ مٹیریلزم سے نکلیں، تو صرف یہ تقریر کرنے سے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس دیں، ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اچھا خوشی کس چیز میں ہے، یہ کرنے سے کیا ہوا ہے، اور لیکچر نہیں دیں۔ اور جب ہم اس صحیح معنوں میں اپنے اندر وہ شکر گزاری اور اپنی نعمتوں کی پہچان لے کر آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم انہی گھوڑوں کی طرح ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو ہر وقت الرٹ بھی رکھتے ہیں، پاورفل بھی ہوتے ہیں، ٹربو پاور بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے راستے پہ وہ بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔